کھڑکی سے باہر ایک بندے نے دیکھا ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے اور دوسرے کو کیچڑ نظر آیا. ہمیں کیچڑ ہی نظر آ رہا ہے. اللہ نے شیطان کو ایک ہی چیلنج کیا تھا, میجر چیلنج ایک ہی کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. تو پاکستان میں جو نا شکر گزاری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بہت خوف آتا ہے. فیوچر کا فیئر ہوتا ہے نا, اس میں نہ پڑیں. اللہ کا کرم بھی کہتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ماضی کے ریگریٹ میں سے اور فیوچر کے فیئر میں سے نکال دیتا ہے. معاشرہ کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں ہیں پولیٹیکلی, اکنامکلی؟ کسی جگہ بہت اچھی پرفارمنس دے دیتے ہیں, کسی جگہ بہت بری پرفارمنس دیتے ہیں, کسی جگہ نہیں پرفارمنس دیتے. تو یہ زندگی تو پھر اسی طرح سے اللہ نے ہر چیز میں امتحان رکھا ہے. کیسا امتحان رکھا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. روبا کے لیے کچھ اور ہے, میرے لیے کچھ اور ہے, وقت کے ساتھ اور ہے. بندے کے پاس ویلے بیٹھنے کا آپشن نہیں ہے. بندے کا خیال ہے میں ویلا بیٹھ سکتا ہوں, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. انسان کی سوچ ہے نا, انسان سوچتا کیسے ہے وہی انسان ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہم نے اس کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ ہم نے اپنی سوچ کو ٹھیک کیسے کریں. امید ہے نا, امید دیں لوگوں کو. علامہ اقبال کس وقت انہوں نے کہا پاکستان بنے گا؟ جب کانگریس کی ڈومیننس تھی, جب کوئی سیٹ نہیں مل رہی تھی, جب چاروں طرف تاریکی تھی. عثمان بزدار شہباز شریف سے بہت بہتر. مثلاً آپ تصور کریں کہ شہباز شریف عمران خان کے چیف منسٹر ہوتے, وہ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتے. اچھا, ایک ہفتہ کما بندہ ہی چاہیے تھا. السلام علیکم جی, میں ہوں روبا عروج. نیو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ نہ صرف ایکڈیمیا میں بڑے بڑے لوگوں کے استاد ہیں بلکہ میڈیا کے گرو بھی مانے جاتے ہیں. اور اسپیشلی اگر پبلک ریلیشنز کی بات کی جائے, پروپیگنڈا کی بات کی جائے, کس طرح سے دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, کیسے چیزوں کو بدلا جاتا ہے, اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی ڈاکٹر اسلم ڈوگر, اور صرف جو ہے وہ پی آر کے گرو ہی نہیں بلکہ یہ پامسٹری کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ان سے کیا کیا گفتگو ہوتی ہے اور کون کون سے راز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. 40 ایئرز آپ نے فیلڈ کو دیے, پبلک ریلیشن, میڈیا میں رہے, اس کے بعد پھر ہاتھ بھی دیکھتے رہے لوگوں کے, بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ ان کے تختے الٹتے بھی دیکھے اور ان کو بنتے بھی دیکھا. کیا نچوڑ کیا ہے, معاشرہ کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں ہیں پولیٹیکلی, اکنامکلی اور ایز اے سوسائٹی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے, لیکن کوئی اس کو ایسا کو سیریسلی نہیں مانتے, کہ سیریمونیل مانتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب یہاں بندے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو 9 ماہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, وہاں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی. اس کی شکل کیسی ہوگی, اس کی آنکھیں کیسی ہوگی, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پلان کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سرٹن لیول پہ آپ کی جو ساری زندگی ہوتی ہے وہ پلان ہی ہو رہی ہوتی ہے, وہ اللہ ہی پلان کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ اپنا رول کہیں بہتر پرفارم کر دیتے ہیں, کہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کہ چول مارتی. تو یہ آپ اگر کسی جگہ چول نہ ماریں, کسی جگہ بہت اچھی پرفارمنس دے دیتے ہیں, کسی جگہ بہت بری پرفارمنس دیتے ہیں, کسی جگہ نہیں پرفارمنس دیتے, تو یہ زندگی تو پھر اسی طرح سے. تو کیا پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے, جو کچھ قسمت میں ہوگا وہی ہوگا؟ کوشش کرنے کا حکم بھی تو دیا گیا ہے ہمیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوشش والی بات پہ بھی میں آؤں گا. یہ ایک زمانے میں متزلہ جو عباسیوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے سنہری دور تھا, اس میں یہ بہت اس کوٹیشن پہ بات ہوئی کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے تو جو جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو پھر انہوں نے حتیٰ کہ جو علماء کرام تھے اس زمانے میں, انہوں نے یہاں تک کہا کہ پھر جو وراثت میں آپ کو ملتا ہے وہ بھی آپ کی کوشش کے بغیر ملتا ہے, وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. جو زکوٰۃ میں ملتا ہے وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. تو یہ ایک بات ہے. میں تھوڑی سی بات اسی حوالے سے یوں کروں گا کہ روبا بندے کے پاس ویلے بیٹھنے کا آپشن نہیں ہے. بندے کا خیال ہے میں ویلا بیٹھ سکتا ہوں, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. آپ کوشش بھی کریں نا تو وہ قدرت آپ سے کام بھی کروا لیتی ہے, آپ کی دوڑیں لگوا دیتی ہے. کام تو چھوٹی بات ہے, جب اسے آپ کی دوڑ لگوانی ہوتی ہے وہ بھی لگوا دیتی ہے. یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں, بڑی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا صرف یہ رول ہوتا ہے لائف میں کہ ہم وہ پرفارمنس کیسی دیتے ہیں, اس پہ ہماری ججمنٹ ہے. کیونکہ اللہ نے ہر چیز میں امتحان رکھا ہے. کیسا امتحان رکھا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. روبا کے لیے کچھ اور ہے, میرے لیے کچھ اور ہے, وقت کے ساتھ اور ہے. بہت سی چیزیں آج صحیح ہیں, کل غلط ہو جائیں گی, پرسوں. اب آپ دیکھیں نا, یہ اسی طرح سے زندگی چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں دیکھ رہی تھی آپ کے بڑے زبردست وہ کوٹیشنز بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہیں مینشن کیا ہوا ہے کہ معاشرے میں کوئی بیماری نہیں ہے, منفی سوچ کی بیماری ہے. کہیں پہ آپ کہتے ہیں کہ جو بزنس کرتے ہیں لوگ وہ 45 سال کی عمر تک تقریباً جو ہے وہ ایک مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ بات یہ ہے کہ جو انسان کی سوچ ہے نا, انسان سوچتا کیسے ہے وہی انسان ہوتا ہے.
اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہم نے اس کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ ہم نے اپنی سوچ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا بنا ہوا ہے روبا, میں بڑی غربت ہے جی, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ نے کبھی کسی کو بھوکے مرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. میں بھائی سے پوچھ لیں یا 20 بندوں سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ایک بندہ بھی نہیں کہے گا کہ میں نے بھوکے مرتے ہوئے دیکھا. لیکن ہر بندہ یہ کہے گا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بھائی کہاں مر رہے ہیں؟ ذرا ہمیں بتا تو دو. یہ تو ایک ایسی سرزمین ہے, یہ کوئی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس پہ بلیو کریں نہ کریں, ان کے خلاف ہوں, آپ کے مزار ہیں, آپ کے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو یہاں پہ بھوکا مر ہی نہیں سکتا پاکستان میں بندہ. میں اب دیہاتوں میں جاتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا, آپ یقین کرو, سالن پکانے کا رواج. یہ تو یو پی سے لوگ آئے تو یہ پنجاب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سالن بھی پکتا ہے. اچھا, تو اس سے پہلے تو یہاں سالن پکانے کا رواج نہیں تھا. دیہاتوں میں یہ تھا. پھر شروع میں جب ہوا کہ جی پاؤ گوشت ڈالا, کلو وہ کیا آلو ڈالے, 5 کلو پانی ڈالا, شوربہ بن گیا. اب کسی گاؤں میں چلے جائیں, یہ جو کام کرنے والی خواتین, انہیں نہیں پتا کہ شوربہ کیسے بنتا ہے. حالانکہ شوربہ ویسے وہ طبی طور پہ یا میڈیکلی بہت ایک زبردست چیز ہے کہ آپ اسی طرح جوشاندہ اور دوسری چیزیں نکالتے تھے, لیکن آپ کو آتا ہی نہیں ہے. عورتیں بھول گئی ہیں اس لیے کہ اب تو وہ آدھا کلو گوشت جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے. لیکن ہم نے رونا بھی تو ہے نا, ہم نے ماتم بھی تو کرنا ہے نا, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں. سو وی نیڈ اے ریزن ٹو کہ کس طرح سے ہم کس چیز پہ روئیں. بھائی ہاں روئیں. اب نہیں, اب کبھی کسی بندے سے بندہ پوچھے کہ یار ساری زندگی میں تم نے کوئی ایک بھوکا مرتا دیکھا ہے, یا کبھی آپ نے خود ایسا ٹائم اسپینڈ کیا ہو؟ اس کی وجہ یہ نا کہ یہ ایسا ایک ملک ہے, آپ یقین کریں کہ ہم نے تو, وہ کسی بندے نے کہا تھا نا روبا کہ کھڑکی سے باہر ایک بندے نے دیکھا, ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے اور دوسرے کو کیچڑ نظر آیا. ہمیں کیچڑ ہی نظر آ رہا ہے. اللہ نے شیطان کو ایک ہی چیلنج کیا تھا, میجر چیلنج ایک ہی کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. تو پاکستان میں جو نا شکر گزاری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بہت خوف آتا ہے کہ یعنی اب ہمارے ہوتے ہوتے کیسے کیسے لوگ چیزیں بدل گئیں. یعنی موٹر سائیکل نہیں لوگوں کے پاس ہوتے تھے, سائیکلوں کے چلان ہوتے تھے ہمارے ہاں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ جب پاکستانی گورنمنٹ بنی, پاکستان بنا ہے, تو قائد اعظم کو اور جو اس وقت گورنر جنرل تھے, گورنر جنرل ہاؤس کے لیے جو سب سے بڑا گفٹ دیا امریکن گورنمنٹ نے, وہ کیا دیا؟ پنکھے. وہ اب آپ کو میں دوں تو آپ کہیں گے ڈوگر صاحب آپ کو اے سی لے دیتے آپ, یہ پنکھوں میں آپ نے مجھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ایسے تو نہیں چیزیں. لیکن نا شکر گزاری جو ہے وہ معاشرے پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. منفی سوچ. مطلب اسی طرح سے اگر آپ کسی مریض کے پاس جائیں گے, بس آپ, میرا چاچے کا پتر تھا, وہ ایسا تھا, فوت ہو گیا, ہم 5-7 بندے اس مریض کے گرد فوت کروائیں گے. اچھا, تیمارداری کرنے گئے ہیں اور اس کو اور ڈپریشن میں ڈال آئے ہیں. مطلب آپ امید ہے نا, امید دیں لوگوں کو. قائد اعظم علامہ اقبال کس وقت انہوں نے کہا پاکستان بنے گا؟ جب کانگریس کی ڈومیننس تھی, جب کوئی سیٹ نہیں مل رہی تھی, جب چاروں طرف تاریکی تھی, جب کوئی نظر نہیں بندہ آ رہا تھا, مسلم لیگ کا کوئی ایسا امپورٹنٹ کام نہیں تھا, اس کا نہیں ملک بنے گا. یہ امید ہے, اس پہ ملک بنتے ہیں, اس پہ قومیں بنتی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ گر جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ڈمکاں ہو جائے گا. بھائی ہوگا جب دیکھا جائے گا. ابھی تو سکون سے رہیں نا. ٹھیک, ہم وہ کہتے ہیں لیو ان ڈیسک ٹاپ رومز. آج کے دن میں آپ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, رہیں. ٹھیک, مطلب بچیوں کو کہا سانس بہت بری ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں جب آپ نے جانا سانس ویسے ہی فوت ہو جانا ہے. آپ دیکھیں, جب آپ جو ایک فیوچر کا فیئر ہوتا ہے نا, اس میں نہ پڑیں. اللہ کا کرم بھی کہتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ماضی کے ریگریٹ میں سے اور فیوچر کے فیئر میں سے نکال دیتا ہے. واو, ویری امپورٹنٹ بات جو ہے یہ. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس سے لوگ نکل آئیں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ نے مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا, بہت سے پروپیگنڈاز بھی کیے ہوں گے, پبلک ریلیشنز میں آپ رہے. کون سی حکومت کی کس کو بیسٹ کہہ سکتے ہیں اور کس کو ورسٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر حکومت میں لوگوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے اور بڑے برے کام بھی کیے. اور لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیسے حالات میں سے گزرے ہیں. مثلا آپ دیکھو روبا کہ یہ جب 3 جون کا پلان آیا تو کانگریس نے کہا کہ یہ, انہوں نے بڑا حساب کتاب میں بیٹھے لوگ, انہوں نے کہا یہ چلا ہی نہیں سکیں گے, جناح سے نہیں چلے گا ملک, یہ تو مان لو یار, اس کو موقع دو, یہ اپنا شوق پورا کر لے. تو اس لیے 15 جون کو جب یہی 3 جون کا پلان انہوں نے پارٹیشن کا, تو نہرو نے
کہا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا ملک، تو اس لیے آپ مان لو. ان کا ٹھیک ہے مان لیں، ان کا 2-3 سال بعد جناح آئے گا، منت کرے گا، ہمارے پاس ہاتھ جوڑے گا اور کہے گا کہ بھائی ہمیں شامل کر لو انڈیا میں. اچھا، اس یقین کے ساتھ انہوں نے ایک کام شروع کیا، لیکن یہ ملک چلا، کبھی گر گیا، کبھی بھاگا، کبھی دوڑا، کبھی ایٹمی طاقت بن گیا، کبھی یہ IMF کے پاس پیسوں کے لیے چلا گیا، کبھی اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی. جیسے بندے کی زندگی میں چیزیں آتی ہیں، یہ کہ یہ چل رہا ہے. وہ اسٹیفن کوہن اور یہ جو آپ کہتے ہیں وہ اور جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ یہ کہ یہ تو ملک نہیں چلے گا بھائی، کیسے چلے گا، تو ختم. وہ بھی چل رہا ہے، وہ بندے بہت ہو گئے، ملک پھر چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگوں نے سب کچھ ٹھیک کیا، لیکن جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے اچھے کام بھی کیے. اب کسی حکومت کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس نے برے کام کیے. حالات ہوتے ہیں، انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے لالچ ہوتے ہیں، لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں جو معاملات کو لے کے آگے چلتی ہیں، جو چیزوں کو لے کے آگے چلتی. ہم چل رہے ہیں. ہم آپ یہ دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا IT میں اپنا آپ کو منوا رہے ہیں، اور بڑی نئی اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ابھی ایک نئی اپرچونیٹی ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کی بجلی کا کرائسس کا تھا، ایک رستہ ہمیں مل گیا ہے کہ ہم سولر پہ چلے گئے. تو مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے، سچی بات ہے، کہ یہ جو آپ کا واپڈا ہے یہ PTCL بن رہا ہے. کوئی بندہ جائے گا نہیں، یہ کہیں گے خدا کے واسطے ہم سے بجلی خریدو، وہ خریدے گا نہیں. دیکھ لیں 2-3 سال کے بعد یہ ہو جائے گا. ہر بندے جس طرح تیزی سے PTCL پہ شفٹ ہو رہے ہیں، اس پہ شفٹ ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے. کیوں عادت پڑ گئی ہے؟ وجہ یہ کہ اب دیکھیں سوشل میڈیا نے ایک بڑا کمال کیا. اس نے یہ کمال کیا کہ جھوٹ جو ہے وہ بہت مہنگے داموں بکتا ہے. آپ کوئی جھوٹ بول دو جو تھوڑا سا اٹریکٹیو ہو اور تو وہ بکتا ہے. اور وہ جو اس کو پے لوگ کرتے ہیں ان کے ملکوں میں وہ نہیں اس کی پیمنٹ کرتے، اس کے ملکوں میں انہوں نے اس پہ بڑی پابندیاں لگائی ہیں. ہمارے ہاں فری فار آل ہے. آپ جتنا زیادہ جھوٹ بولو، جتنا زیادہ اس ملک کے خلاف بولو، جتنا زیادہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے خلاف بولو، سیاستدانوں کے خلاف بولو، اتنا ہی ہے. ایک بندے کی روبا کیپیسٹی ہوتی ہے. سچی بات ہے، لوگ اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں ہوتا کہ ہاں انہوں نے پیسے بھی بنائے، میں یہ نہیں کہتا، انہوں نے اپنے غلط کام بھی کیے، نہ میں انہیں ڈیفینڈ کرتا ہوں. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں مسئلہ کیا، آپ کی پالیٹکس میں کبھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ کہ بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ نے MNA کا الیکشن لڑنا ہے، آپ کو 30 کروڑ روپیہ چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے. اوکے، 30 کروڑ جو ہے وہ آپ، کوئی بندہ ایسا نہیں جو 30 کروڑ کا لاس برداشت کر سکے. اس نے پھر کمانا ہے، اس نے کمانا ہے. آپ یہ تو اس کا بنیادی مسئلہ تو حل کرو نا، کہ وہ 30 کروڑ اس کو نہ خرچ کرنا پڑے تو وہ نہیں کمائے گا. آپ کی کرپشن ختم ہو. آپ وہ تو ختم نہیں کرتے، آپ اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرپشن کرتا ہے. بھائی وہ کرے گا کرپشن، کیوں نہیں کرے گا؟ اگر نہیں کرپشن کرے گا تو وہ اس کی پراپرٹی 1-2 الیکشن میں بک جائے گی اور وہ سڑک پہ ہوگا. ہم ریزنیبل نہیں ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھی جا سکتی ہے، تو پھر ہر حکومت آ کے ہمارے سامنے پہلی پریس کانفرنس میں یہی رونا کیوں روتی ہے کہ ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، خسارے میں ہم، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. PTI، نون لیگ، ہر حکومت نے آ کے ہمیں یہی بتایا کہ ملک دیوالیہ ہے، ہم ہی ہیں جو صرف بچا سکتے ہیں یا ہم نے بچایا. دیکھو روبا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، واقعی دیوالیہ ہوتا ہے، یہ وہ کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہوتے. ٹھیک، بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ خواتین یا بندے ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، تم یہ ہو، تم وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بھائی یہ ملک اتنا برا ہے، دیوالیہ ہے، نہیں چلا، تم کیوں آ گئے ہو؟ تم لوگوں نے کیوں اتنی جان ماری ہے یہاں آنے کے لیے؟ تمہیں کیا اٹریکٹ کرتا ہے کہ تم ادھر آئے ہو؟ نہ مت آؤ. آتے ہیں، ہیرا پھیریاں بھی کرتے ہیں، منتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے جوتے بھی چاٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آتے ہیں. اچھا ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھی ہوں گی دبئی لیکس کے حوالے سے خبریں، اس سے پہلے پاناما لیکس آئیں. یہ وہی سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے، اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن اپنا سارا سرمایہ جا کے دبئی میں لگا دیا، پاناما میں لگا دیا. اپنے ملک پہ ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چل رہی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو پاکستان ہے، ایک دنیا. کل میں ایک بڑے ایک افسر ہیں IMF کے ساتھ بھی ان کے ایک زمانے میں تعلق رہا. تو
تو مجھے بتا رہے تھے کہ پاکستان کو امریکہ نہیں چاہتا, یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیفالٹ کرے, اور ڈیفالٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو اس کا اثر پاکستان تک نہیں رہے گا, اس کا ایک گلوبل جو اثر ہوگا وہ شاید وہ اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایبزارو کرنا بڑا مسئلہ ہوگا, کیونکہ جب یہ سری لنکا ڈیفالٹ کیا تو اس کا اثر صرف سری لنکا تک نہیں رہا, وہ پوری دنیا میں پہنچا. تو بات یہ کہ یہاں پہ بے یقینی پھیلائی جاتی ہے. یہ وہ اب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو گیا تو ہر بندہ پیسے بچاتا ہے نا, پیسے اس کی قیمتی چیز ہے تو وہ بچاتا ہے, وہ باہر انویسٹ کرتا ہے. یہ ایک ٹوٹل پروپوگنڈا ہے. اس پہ بہت سی باتیں ہوئی, یہ ہمارے ہاں ہی نہیں ہو رہا. یہ جو سوئٹزرلینڈ کے بینک ہیں یا دوسری جگہ ہیں یا اکانومی ہے, ورلڈ اکانومی ہے, اس میں ایک بہت بڑا رول ہے اس بے یقینی کا, اور اس کے لیے میڈیا استعمال ہوتا ہے, میڈیا ہاؤسز استعمال ہوتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو نا یقین نہیں ان کے قریب آنے دینا, بے یقینی کی تجارت کرنی ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں, پاکستان میں بات نہیں کر رہا, بے یقینی بڑی زبردست اور قیمتوں پہ بک رہی ہے, خاص طور پہ غریب لوگوں میں, پسماندہ ملکوں میں. بے یقینی کے تو جو مرضی پرائس لے لو, جتنے بڑے اچھے آپ اس کو بے یقینی کو پیش کر سکو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ انڈسٹری لگاتے ہیں, لوگ انویسٹمنٹ لے کے وہاں جاتے ہیں, لوگ سب کچھ کرتے ہیں. ہو کیا رہا ہے ایکچولی کہ ہمیں جو قرضہ دیتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں, اور وہی پیسے جو ہیں وہ ہمیں واپس دے دیتے ہیں اور اس پہ ہم سے پیسے لیتے ہیں. دے آر میکنگ منی, لاٹ آف منی. تو یہ بے یقینی تو بہت زبردست پروڈکٹ ہے. اچھا, پاکستان میں ایک اور چورن بہت بکتا ہے, اینٹی امریکہ, ہر حکومت نے بیچا, جو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, یہ نعرہ آپ نے سنا ہوگا مختلف ٹینیورس میں. کتنی حقیقت ہے؟ سپر پاورز چھوٹے ممالک میں واقعی انٹرفیئر کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی کرتی ہے. مطلب یہ کہ وہ کون سا, لیکن اس طرح سے نہیں کرتی جس طرح سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. مطلب یہ کسی کا وہ کہتے ہیں نا کہ چھت گر گئی تو اس نے کہا نا یہ امریکہ نے کرایا. نہیں, میں تو یہی بات کہتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی بھی ہے. ظاہر امریکہ اتنا انٹرفیئرنس کرتا ہے, اس کے خلاف بات بھی ہوگی, جہالت بھی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں, لاہور میں دودھ کی ایک دکان جو ہے آپ کو نہیں ملے گی جس میں خالص دودھ ملتا ہے. یہ بھی امریکی سازش ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں, امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری صحت خالص دودھ پیئیں اور ان کا دماغ اچھا ہو. اچھا, یہ ہے ایک ریسرچ ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ نیسلے والی جو ایک ریسرچ پبلش ہوئی ہے, اور یہ پاکستان نے نہیں, یہ ایک انٹرنیشنل فرم نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے غریب ممالک کو نیسلے جو ہے وہ ایڈڈ شوگر والا دودھ اس لیے پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کے بچوں کے ذہن جو ہے وہ گرو نہ کریں, دماغ گرو نہ کریں. نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نا, ہے نا امریکہ ذمہ داری, یورپ ذمہ داری. چلو اس کو مان لو, صحیح مان لو, تو بھئی آپ کو کوئی پرابلم ہے, یہ خود بھینس کا دودھ لے لو. یہ بھینس والے دودھ صحیح نہیں دیتے, یہ پانی ڈال دیتے. بلکہ پانی کیا, پانی تو بہت اچھا بندہ جو ہے نا ملاوٹ کرنے والا وہ ڈالتا ہے, اس کا تو تھینکس کرنا چاہیے قوم کو, شکر گزار ہوں جو صرف پانی ڈالتا ہے. مطلب یہ کہ ایکچولی روبا بات یہ ہے کہ ہم, وہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے عیسائیت میں کہ اس نے, حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم اونٹ پورا سموچا نگل لیتے ہو اور مچھر پہ دلیلیں تلاش کرتے ہو. مطلب میں ہوں, آپ ہم کہتے ہیں جی رشوت نہیں ہونی چاہیے, بالکل رشوت والے لوگ بہت ہیں, راشی فلاں ہیں جی, لیکن یار ہمیں کوئی رشوت بندہ, جی ہمیں پتہ ہوتا ہے رشوت لیتا ہے, ہم اس کے گھر کھانا کھانے جاتے ہیں, کیونکہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے گھر کے کھانے اچھے نہیں ہوتے. مزیدار کھانا ہمیشہ آپ کو راشی کے گھر میں ملے گا. واہ, جو کھانے میں ایک مسئلہ ہے, معاملہ ہے, وہ تو آپ کو راشی کے گھر میں ملتا ہے, تو آپ جاتے ہو, سب جاتے ہو, کون انکار کرتا ہے؟ اور پھر اس ڈر سے بھی کچھ لوگ نے انکار کرتے کہ بھئی اس کو انکار کر دیا تو کہیں میرے لیے مسئلہ نہ بنے. ہاں, تو کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زکوٰۃ وغیرہ, لیکن شیطان کے ساتھ بھی وہ بگاڑنا نہیں چاہتے. اچھا ڈوگر صاحب, ہم بہت مرتبہ سنتے آئے امریکہ کے انٹرفیئرنس کے حوالے سے, اور اسپیشلی یہ ہائپ ایک مرتبہ پھر سے, پہلے تو ضیاء کے دور میں پکڑی تھی اور وہ شاید ایک مذہبی جو ہے وہ ٹچ تھا, لیکن یہ عمران خان کے دور میں ایک مرتبہ پھر سے ہمارے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ انٹرنیشنل جو انٹرفیئرنس ہے, عمران خان کی حکومت الٹائی گئی. آپ نے اس دور میں تقریباً ڈی جی پی آر کے طور پہ ساتھ ہی کام کیا ہے, کیا غلطیاں کیا تھی, کہاں جو ہے ایسی غلطیاں ہوئی کہ پھر یہ حکومت نہیں چل سکی؟ دیکھو روبا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے امریکہ کے متعلق کافی پڑھا ہے. مختلف جو لوگ ہیں ان کی انٹرنل پالیٹکس پہ, ان کے انٹرنل سسٹمز پہ میں نے بہت پڑھا ہے. میں یہاں پہ تمہیں ایک کتاب کا حوالہ دوں گا, ہو رنز امریکہ کتاب ہے, اس کے کئی ایڈیشن چھپے ہیں. میں نے اس کو کوئی کارٹر کے دور سے پڑھنا شروع کیا, تو اس نے, میں جیسے ایک مختلف اس میں ہیں, لیکن اس نے کوشش کی کہ
ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو امریکہ کو چلا رہے ہیں. اب جو ہم نے پھر وہ دنیا کو چلا رہے ہیں ہوئے نا, بالکل. تو اس نے کچھ 5700 لوگ آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ دنیا کو چلا رہے ہیں, اور اس کے پھر اس نے 3 گروپ بنائے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, یہ سب بی گروپ ہے, یہ سی گروپ ہے, جو سی گروپ سب سے کم امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں آپ ایسے کریں کہ ایک گروپ جو ہے اس میں سب سے جو آپ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, جو امریکہ کو کنٹرول, ان میں تو میں وہ کتاب پڑھ کے حیران رہ گیا کہ اس میں امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن کانگریس نہیں ہے. جو کچھ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے تو پہلے گروپ کرتا ہے نا, تو اس میں امریکن صدر اور امریکن کانگریس تو نہیں ہے, وہ دوسرے گروپ میں ہے. ٹھیک, چلو ہے تو صحیح, یہاں تو ہے بھی نہیں مطلب, لیکن ہم نے ریسرچ نہیں نا کی. ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں تو کوئی ریسرچ کر کے کریں نا. اچھا, اب وہ اب ایشو اس طرح سے نہیں ہوتے. مثلا ایک کتاب آئی ہے, میں پھر آپ کتابوں کی بات ہو گئی ہے, ابھی میں آپ کو اس کا نام بتا دوں گا, 2 برٹش رائٹر ہیں, وہ کہہ دیں گے جی پاکستانی جو ہیں بڑے بڑے غلط لوگ ہیں, انہوں نے کبھی امریکہ کو بیوقوف بنایا ہے. کیسے؟ ان کا جی ہم نے کہا لاؤس میں فوجی بھیجیں, انہوں نے نہیں بھیجے. ہم نے انہیں کہا جی آپ جو ہے وہ ایسے کریں کہ ایٹم بم نہ بنائیں, انہوں نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ ہمارے پیسوں سے بنایا. انہیں ہم نے کہا کہ جی یہ گلف وار ہو رہی ہے, جی ہاں فوجی بھیجیں, انہوں نے فوجی نہیں بھیجے. پھر ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ میزائل نہ کریں, بنائیں, انہوں نے میزائل بنا لیے. پھر ہم نے انہیں کہا کہ آپ میزائل کا یہ ایٹم بم کا تجربہ نہ کریں, وہ انہوں نے کر لیا. پھر ہم کہتے ہیں, انہیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کم از کم اتنا اچھا تعلقات رکھیں جتنے عربوں کے تعلقات ہیں, عربوں کو ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں, اتنا رکھیں. کہتا یہ تو عربوں سے بھی زیادہ پنگے لیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, ہمارے کہنے کے باوجود لیتے ہیں. پھر ان کا جی کہ یہ ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ چین جو ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, لائیو بن جائیں. انہوں نے کہا چین کے ساتھ انہوں نے ہمیں بھی کھڑا کر دیا, ہمارے تعلقات بھی کروائے قائم. پھر چین کو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور چینی بھی کہہ رہے ہیں کہ چینی جنرلز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو ہمارا اسرائیل ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک بات سنتے ہیں. اب سر آپ امریکیوں کی بات بھی تو سنو نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ تم لوگ کر رہے ہو, ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, وہ بھی آپ دیکھیں پاکستانی ہیں, وہ لوگوں نے منتخب کیا تھا. لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے, چیزوں کا ہوتا ہے, اس کے بعد جو لوگ آئیں وہ بھی پاکستانی ہیں. لیکن آپ کبھی یقین کریں کہ کبھی ان ڈیپتھ ان کی اسٹڈیز کریں تو وہ کوئی آپ کو وہ آپ کہتے ہیں نا وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں سیاپے میں ڈالا ہوا ہے, یہ آپ نے ہمیں دہشت گردی کی جنگ میں آپ نے ہمیں ڈالا ہوا ہے, ہمارے پیسے آپ اتنے کھا گئے ہیں, ہمارا ان کی جو چیخو پکار ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بلند ہے, وہ ہمارے رپورٹ نہیں ہوتی, اس پہ ہم غور نہیں کرتے. رپورٹ ہو بھی تو ہم پڑھتے ہی نہیں. اچھا جاؤ. تو اب یہ اس طرح کی بات ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک کوئی نہ کوئی بندہ تو چاہیے نا کہ جو ہماری نالائکیوں کا ہم کریں, کہ یعنی اس پہ اس کا نام لے سکیں کہ یہ نالائکی وہ اس نے کی ہے. تو میں امریکہ کرتا ہوگا, اور لیکن مجھ سے پوچھ کے نہیں کرتا اور نہ مجھے بتا کے کرتا ہے. تو اس لیے میں اگر کہوں گا کہ فلاں یہ ہوا, تو ابھی یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ بھی کورٹ میں ہے, اس میں ڈیسیجنز ہو رہے ہیں, اس میں چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ, وہ ایک کتاب آئی تھی نا, نو ایگزٹ فرام پاکستان, کہ نہ یہ پاکستان اور امریکہ کا تعلق برا ہے, لیکن یہ ایک ایسے میاں بیوی کا جو روز لڑتے جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو طلاق نہیں دیتے, چھوڑتے نہیں. تو یہ تعلق چلے گا, یہ تانے بھی چلیں گے, لو ہیٹ افیئر جس کا, تو یعنی یہ تعلق چلے گا. یہ سازشیں بھی دیکھیں, بہو جو ہے وہ سازش کرتی ہیں, ساس سازش کرتی ہے, وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں, بھائی نہیں چھوڑتے. تو ایسے ہی امریکہ ہمارے ساتھ کبھی سازش بھی کر دیتا ہے, کبھی پٹائی بھی کر دیتا ہے, کبھی ہم اس کے ساتھ پنگا لے لیتے ہیں, کبھی ہم اس کی بات نہیں مانتے. کیا وہ اسے اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم امریکہ کے اتنے ہی ہیں تو کیا ہمارا سی پیک اسے اچھا لگتا ہے؟ تو ہم تو کر رہے ہیں سی پیک. ٹھیک ہے. اچھا, ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے سم ٹائم ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہے وہاں سے لوگوں کی طرف سے, کہ سی پیک از اندر ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. سی پیک پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, اور اس میں پاکستان کا کتنا فائدہ ہے اور چائنا کا کتنا فائدہ ہے؟ دیکھیے, میں روبا ایک بات کروں آپ سے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا وہ اس کو بڑا مستحکم ہونا چاہیے. میں انڈیا کے حق میں ہوں یہاں تک, لیکن کیونکہ اگر انڈیا ٹوٹ گیا تو پاکستان میں بہت پرابلمس ہو گئے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑے ایشوز بنے گے.
میں تو انڈیا کے بالکل اس حوالے سے. لیکن میں اسی طرح سے یہ بات کروں گا کہ اگر پاکستان جو ہے یہ نہیں رہتا تو انڈیا بہت مسئلے میں آ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو طورخم کا بارڈر ہے وہ واگا بارڈر بن جائے گا. جو ہم افغانستان میں مسائل یعنی آپ فرنٹیر میں مسائل کے پی کے میں مسائل فیس کر رہے ہیں وہ امرتسر والے کریں گے, وہ پنجاب کرے گا, وہ راجستھان کرے گا. پاکستان جو ہے انڈیا کو ہسٹوریکلی اس کی ایک ڈیفنس لائن ہے. یعنی ہوتا رہا ہے نا, ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے نا کہ وہاں سے حکمران آئے, یہاں دلی چلے گئے. اب دلی نہ جانے کی جو ایک گارنٹی کہہ لیں, ہر طرح کی چیز کو روکنے کی گارنٹی پاکستان ہے انڈیا کی. انڈیا کو جب تک یہ بات سمجھ نہیں آتی چیزیں خراب ہوتی رہیں گی, چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گی. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا, سوویت یونین جو ہے وہ آیا کابل میں, پاکستان کے پاس کیا چاہ رہا تھا کہ 30 لاکھ بندہ آگے بیٹھ گیا. اب کیا کرتا پاکستان؟ اب وہ کہتے ہیں ہم اس کی لڑتے ہیں, فلاں کی جنگ, امریکہ کی جنگ. وہ بھی امریکہ نے بیچ میں اپنے مسئلے, وہ بات بھی درست ہے, وہ غلط نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. اگر فرض کریں یہ انڈیا ہوتا تو یہ لوگ کہاں ہوتے؟ یہ ہوتے دلی میں, یہ ہوتے امرتسر میں, یہ ہوتے بمبے میں. ہم انڈیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہم انڈیا کو وار آف ٹیرر. کچھ لوگ جو ہیں چونکہ وہاں پہ آپ اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں تو فوج کا کوئی $10 بلین کا بجٹ ہے, وہاں کا تو 72 بلین کا بجٹ ہے. وہ بجٹ جو ہے مسائل پیدا کیے ہوئے اس نے. یعنی اگر آپ فرض کریں کہ امن کام ہو جاتا ہے تو انڈین فوج کا بجٹ آدھا رہ جائے گا, وہ انڈین فوج افورڈ ہی نہیں کرتی امن کو. ہاں اب ہم آتے ہیں سی پیک کو. اب بات یہ ہے روبا کہ کچھ مدت پہلے انڈیا سے کوئی جرنلسٹ آئے, انہوں نے کہا کہ آج کل بھارت میں چین کے بنے ہوئے بھگوان بڑے پاپولر ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک تو سستے ہیں, دوسرے پائیدار ہیں. بھائی آپ تو بھگوان خریدنے میں بھی چین سے پابند, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ تو بھگوان بھی وہاں سے خریدتے ہو, آپ لڑائی بھی ان سے کرتے ہو, جنگ بھی ان سے کرتے ہو, اور ان کے ساتھ آپ ریلیشنز بھی رکھتے ہو. اب اگر فرض کریں کہ چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ خطہ بہتر ہو جائے یا چیزیں بہتر ہو جائیں, ہمارے پاس آپشنز آپ نے بڑے محدود کر دیے ہیں. اگر فرض کریں کہ یہ کنفرنٹیشن انڈیا اور پاکستان کی نہ ہو تو ممکن ہے بہت سی چیزیں اور طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ چین سے انڈیا سے جو ہے وہ معاملات جو ہے آپ کے سینٹرل ایشیا پہ جائیں, دوسری طرف جائیں, اور دنیا آگے جا رہی ہے. پاکستان کو واحد دنیا کا ملک نہیں ہے جو چین کے ساتھ یہ کر رہا ہے. چین برمانگ میں بھی یہ کر رہا ہے, سری لنکا میں بھی کر رہا ہے, چین سینٹرل ایشیا میں بھی. انڈیا کو تکلیف ہے نا کہ سب کو چین, انڈیا کو ایک بات کا وہم ہو جاتا ہے نا کہ اچھا پاکستان کو فائدہ. او بھائی اگر آپ کا پڑوسی جو ہے نہیں کھائے گا, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, تو پھر آپ کی چیزیں خطرے میں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. آپ پاکستان کا جو مضبوط پاکستان ہے, جو خوشحال پاکستان ہے, یہ انڈیا کے فیور میں ہے. یہ انڈیا کے استحکام کے لیے ضروری ہے. آپ کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے اپنی اسٹریٹجک اور ملٹری پالیسیز کو کہ یہ یار آپ نے 72-80 بلین ڈالر پہ آپ نے بجٹ پہنچا دیے. آپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کی, بہت زیادہ ہوئی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن غربت کا لیول بھی تو دیکھیں نا. غربت کیسی ہے؟ غربت یہ ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ملکوں میں, فرق کیا ہے. میں آپ کو پروپیگنڈے کی بات بتاتا ہوں کہ پروپیگنڈا یہ کہ پاکستان بڑا خراب ہو رہا ہے. انہوں نے پوچھا, اسے ہمارے وہ آئے جاوید اختر صاحب آئے, ان سے پوچھا انڈیا میں, انہوں نے کہا جی آپ گئے ہو پاکستان میں, تو پاکستان میں تو غربت, انہوں نے بڑی غربت ہوگی 40%, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. یار پتہ نہیں, مجھے تو غربت نظر نہیں آئی وہاں پہ. پتہ نہیں انہوں نے غریبوں کو چھپا کے رکھا. روبا ہم نے کوئی غریبوں کو پابندی تو نہیں لگائی ہوئی کہ وہ مطلب یہ نہر کراس نہیں کر سکتے, ایسا تو کچھ نہیں ہے. اسی طرح وہ گپی گریوال, میں انڈیا کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں, وہ آیا, وہ اس نے کہا مجھے تو ایسے لگتا ہے یہاں میں کینیڈا میں ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے انڈیا سے جو فلسفہ آتا ہے, انڈیا سے جو پروپیگنڈا آتا ہے, اس کو فیکٹ کے طور پہ مان لیتے ہیں. مثلا آپ نے ایک عام بات سنی ہوگی جی مسلمان انویڈر, مسلمان حملہ آور. تو بھائی آرینس کیا تھے؟ میں نے ایک ہسٹورین سے بات کی کہ میں نے کہا یار آرینس بھی تو حملہ آور تھے نا, انہوں نے بھی یہاں کے لوگوں کو بگایا. تو بات آپ صرف مسلمان انویڈرز کی کرتے ہیں. اس نے کہا انڈیا نے یہ ایک نیریٹو بنایا اور آپ نے اس کو مان لیا, آپ نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. میں کہتا ہوں کہ اگر چین جو ہے کل وہاں کہے, اس کو انڈیا کو کہے کہ ہم یہاں سی پیک بناتے ہیں,
تو انڈیا بالکل تیار ہوگا, بھاگ کے آگے آئے گا, بھاگ کے آگے آئے گا. تو لیکن چونکہ اسے خطرہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس میں خوشحالی آ جائے گی, چیزیں آ جائیں گی, جو بالکل غلط خطرہ ہے. میں بالکل ایک کرتا ہوں, آپ کا پڑوسی جو ہے وہاں پہ لوگوں کو نیٹ اینڈ کلین بھی ہونا چاہیے, کرائم فری بھی ہونا چاہیے, وہاں پہ دہشت گردی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کو اور انڈیا کو یہ چیزیں سمجھنی ہیں اور یہ سمجھیں گے. لیکن وہاں پہ بھی بہت لوگوں کے مسائل ہیں. یہ وہ ایک کئی فلموں میں بھی کہا گیا ہے کہ جو کشمیر ہے وار انڈسٹری ہے, انڈسٹری ہے ایک. آپ کی اگر کشمیر کی وار انڈسٹری ختم ہوتی, بہت سے لوگوں کے پیسے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. واپس اگر پاکستان کی طرف آئیں, اور سب سے زیادہ جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ خان کے دور سے ہی شروع ہوئی, اسپیشلی جب یہ حکومت کا تختہ الٹا. آپ کیا سمجھتے ہیں خان کے دور کا سب سے ہم کوئی سخت ورڈ نہیں یوز کریں گے, لیکن جو ایک ہارڈ لائن بن گیا تھا عمران خان کی, عثمان بزدار, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا, آپ ان کے بڑے قریب رہے, کیا واقعی ان میں قابلیت کی کمی تھی یا خان صاحب میں کوئی پرابلم تھی؟ کیوں ہارڈ لائن بنا لیا تھا انہوں نے؟ دیکھیں روبا, اگر سارے پنجاب اسمبلی کے ممبر بن کے کہتے کہ عثمان بزدار کو چیف منسٹر پنجاب ہونا چاہیے, وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اگر واحد عمران خان نے کہا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب ہونا چاہیے, وہ چیف منسٹر پنجاب بن گیا. اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس پہ جو مرضی تنقید کر لیں, وہ آخری لمحے تک اس کو کانفیڈنس حاصل رہا عمران خان کا. عمران خان اس کی مطلب ہر بندے کے سامنے کرتے رہے کہ جی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اب چیزیں جو ہیں, بدقسمتی یہ ہوگی کہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ کرپٹ ہوتی ہے, جب کوئی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ بہت آنیسٹ ہوتی ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے. اب چیزیں, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کورٹس میں ہیں. لیکن میں یہ ایک بات میں کروں گا, میں اکثر کرتا ہوں اور لوگ بڑے اس سے تپتے ہیں بڑے. میں کہتا ہوں کہ ایک حوالے سے عثمان بزدار شہباز شریف سے بہت بہتر تھا. کیسے؟ مثلاً آپ تصور کریں کہ شہباز شریف عمران خان کے چیف منسٹر ہوتے, وہ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتے. اچھا, ایک ہفتہ نکما بندہ ہی چاہیے تھا. نہیں, میں آپ اس کو نکما کہہ لیں, آپ اس کو کچھ بھی کر لیں, لیکن دیکھیں نا ان کے دور میں بھی, کرونا میں بھی آپ بھی آتی رہی ہیں, کام ہوا ہے, دوسری بہت سی چیزوں میں بھی کام ہوا ہے, نلائکیاں بھی ہوئی ہیں, کو ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے بہت کمال کر دیا. پھر یہ کہ اکانومی کی صورتحال ایسی تھی, پھر ایک صورتحال انٹرنیشنل صورتحال اس طرح کی تھی, اس میں بہت سے فیکٹر تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو دیکھیں, جب پاکستان میں بدقسمتی جو ہے نا, اصل بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی جرنلسٹ کو وٹا مار دیں, سارے جرنلسٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی وکیل کو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ, صفائی کی لڑائی ہو جائے, سارے اس کے. یہ سیاستدان بیچارے ایسے بندے ہیں کہ جب ان کو کوئی مارتا ہے نا تو باقی مارنے کے لیے آ جاتے ہیں, باقی ساتھ جو ہے بن ملائے آ جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ یہ جو آج وقت ایک وقت تھا پی ٹی آئی پہ تھا, آج نون لیگ اس وقت عطاب میں تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, ان کو اپنی کچھ کم از کم اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میڈیا کی سچائی یا آزادی یا پھر اظہار رائے کی آزادی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ کیا واقعی جس کو ہم آزادی کہتے ہیں وہ آزادی ہوتی ہے یا پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے سب؟ دیکھیں روبا, بات یہ ہے کہ میڈیا کو جو آزادی دنیا بھر میں ملی ہے وہ اصل میں میڈیا کو نہیں ملی, وہ ملی ہے سچ کو. اگر آپ سچ بولتے ہیں تو بہت معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں آپ سچ بول رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم دیکھیں ظفر علی خان ضبط ہو گئی ضمانت, بچیاں آٹا دے رہی ہیں, زیور دے رہی ہیں, 10,000 کی ضمانت, لاکھوں روپے اکٹھے ہو رہے ہیں. ٹھیک, قوم ہاتھ کھڑی تھی. ابھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں خود جرنلسٹ ہوں, خود میں نے یہ جاب بھی کی, باقاعدہ جاب کی, اب بھی میں کالم لکھتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں بھائیو اس پہ بھی ذرا سوچو کہ اب اگر اداروں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو کیوں لوگ دوسری سوسائٹی کے دوسرے لوگ آپ کے ساتھ آگے کھڑے نہیں ہوتے, اس کی وجہ کیا ہے, اس پر سوچیں ضرور. میں نہیں یہ کہتا, میڈیا کے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ یہی لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ زیادتی کہاں ہو رہی ہے, چیزیں کہاں ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آزادی آپ نے سچ کو دی ہوئی ہے, صحافت کو نہیں دی ہوئی, میڈیا کو نہیں دی ہوئی. اب وہ اگر آپ نے جھوٹ کو آزادی دے دی, اگر میڈیا نے جھوٹ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا,
پھر یہ کہ پھر میڈیا اپنی آزادی کھو بیٹھے گا. یہ 1940s میں ایک پریس کمیشن بنا تو اس نے کہا کہ اس نے جو فائنڈنگ تھی اس میں ایک یہ بھی تھی, اس نے کہا کہ اگر میڈیا رسپانسبل نہیں ہوگا تو میڈیا اپنی آزادی کھو بیٹھے گا. اب جھوٹ جو ہے یہ ہمیشہ پاپولر ہوا ہے, ہم جھوٹ کو ہمیشہ اٹریکشن ملی ہے, لیکن جھوٹ کو جوتے بھی پڑے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے گورنمنٹ کو نہیں, بالکل گورنمنٹ کو نہیں, پوری دنیا میں جو تجربہ کیا گیا ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا, میڈیا کو ریگولائز کرنے کا, گورنمنٹ کا کرنے کا ناکام ہو گیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل گورنمنٹ کو انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے, لیکن میڈیا ہاؤسز کو, میڈیا کے اداروں کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ اگر فرض روبہ تمہارے مطلب کوئی چیز آ جائے, اب تمہارے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ چلتی رہے گی, یا اگنور کرو گی یا جواب دو گی, لیکن لوگ اگر نیگیٹو بات ہے یاد کرتے رہیں گے. نہیں, روبہ جو ہے وہ کہیں اپلائی کر سکے, میڈیا کے لوگوں کے وہاں پہ اس کی بات سنی جائے اور پھر اس کا تدارک کیا جائے. میڈیا کے لوگ اس مسئلے کا حل کہ پاکستان میں جو آزادی صحافت کے مسائل ہیں ان کا حل میڈیا کے لوگوں کے پاس ہے. اشتہارات کے ذریعے جو آزادی کو خریدا گیا, اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے مطلب اشتہارات تو آپ نے فائنانس کرنے کے لیے دینے تھے نا, لیکن یہاں پہ کنڈیشن کر دیا جاتا ہے کہ فلاں گورنمنٹ نے تمہیں اشتہار دیا ہے, تم کچھ نہیں بتا سکتے اس کے اگینسٹ, یا ریئلٹی نہیں بتا سکتے. یہ ہے جو اشتہار ہے یہ کلاسیکل ویپن رہا ہے میڈیا کے خلاف, ہمیشہ سے رہا ہے, اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں, یہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کا ملٹی نیشنل کمپنی اشتہار دیتی ہے تو کبھی ہوتا ہے ان کے خلاف کوئی چیز آ جائے, جو اشتہار جو پیسے خرچ کرے گا وہ کہے گا میرے حق میں چیز آئے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ بھی ایسے کرتی ہے. یا تو یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بری بات ہے, اس کا کوئی نہ کوئی سسٹم نکلنا چاہیے, کوئی نہ کوئی چیزیں نکلنی چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ رپورٹ تو کرتے ہیں, لیکن اب انہیں وہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے میں فیل ہو گئے ہیں کہ جس میں کوئی رسپانسبلٹی کا تعین ہو سکے. جیسے اخباروں میں امبڈسمین ہوتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, پریس کورٹس ہوتی ہیں, پریس چیزیں ہوتی ہیں, ایک بھی ہمارے ہاں نہیں بن سکتی. ہمارے ہاں تو خیر بہت چھوٹے لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ CIA بھی میڈیا کا استعمال کرتی ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے, یہ کیا کہانی ہے, عالمی سطح پہ کیسے ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جو ہے اس کا پریزیڈنٹ یا اس کی کانگریس کنٹرول نہیں کرتی, اس کے ملٹی نیشنل ادارے کنٹرول کرتے ہیں. اس کے جو ویپن انڈسٹری ہے, جو آپ کی میڈیسن انڈسٹری ہے, یہ کنٹرول کرتی ہے. تو اب ان کے تو معاملات مسائل ہوتے ہیں. جیسے ایک انڈیا میں تو ایک تھیری کسی بندے نے یہ بھی ایک زمانے میں پیش کی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ ایکچولی دنیا آگے چلی گئی تھی, تو انہوں نے کہا, امریکیوں نے انگریزوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو وہاں پہ انڈیا میں. اس نے کہا پیسوں کا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں, چھوڑیں اس کو. انہیں یہ کہیں کہ جی ہماری کمپنیوں کو کام کرنے کی یہاں اجازت دیں. اور پھر کہتے انہوں نے نہرو سے بات کی, تو نہرو نے کہا کہ میں سب کو اجازت دیتا ہوں, ایسٹ انڈیا کمپنی کو نہیں دے سکتا. اس نے کہا اس کو نہ دیں, باقیوں کو دے دیں. تو اب آپ آزاد کشمیر جو ہے یہاں سے آپ کا تعلق ہے, تو وہاں بھی ملٹی نیشنل چیزوں کی آپ کے گھروں میں چیزیں ہیں. وہ کتنا بنا رہے ہیں, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, وہ اگر وہ نکل جائیں گے تو ہمارا معاشرہ بہت کولیپس کرے گا. آپ دوسری کوئی چیز بناؤ بھائی. مطلب کون آپ کو مجبور کر رہا ہے اپنا منہ دھو کے رکھو, کون کہہ رہا ہے ملاوٹ کرو, کون کہتا ہے جھوٹ بولو, یہ امریکی سازش ہے. ہم میں بنیادی طور پہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے, جو بہت سے شعبوں میں ضرورت ہے, رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کا جھوٹ بک رہا ہے, آپ کا پروپیگنڈا بک رہا ہے, تو کون سچ خریدے گا؟ لیکن یہ تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ آپ الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کی کسی ثبوت کے بغیر بات کر رہے ہیں. اب آ گیا سوشل میڈیا, وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے فیملی کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ کے چیزوں کے بعد. تو کیا ہو رہا ہے الٹیمیٹلی, کیا ہوگا؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. یہ جو بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے آئیڈیل ہیں, وہ آپ یہ دیکھیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. اتنے اچھے اور اتنے معتبر لوگ, جو اتنے ہمارے سیاستدان ہیں, بڑے لوگ ہیں, وہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ آرام سے بات نہیں کر سکتے. وہ ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں گے کہ ابا سے لڑکے بات کرو, اماں سے لڑکے بات کرو. پھر بھی میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ CIA جیسا ادارہ, مطلب انہوں نے تو پوری دنیا کی وہ ایک خفیہ ایجنسیاں چلانی ہوں گی, ان کے اور معاملات ہونے چاہیے. میڈیا کو کیوں یہ بیچ میں استعمال کرتے ہیں؟ کیا ان کو بھی تشہیر کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کرنے ہوتے ہیں, کیوں؟ بات یہ ہے,
میں ایک اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتانے لگا ہوں. ایک یہ برین ٹیکنالوجی پہ ایک کتاب آئی کوئی 20 سال پہلے, یہ 20 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ جو آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, اس میں یا آپ کے عام کوئی آپ مووی دیکھ رہے ہیں تو اس مووی میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سنتے ہیں, وہ آپ کا دماغ پروسیس کرتا ہے, اس میں آپ کا دماغ اٹکتا بھی ہے. لیکن ایک حصہ میسج وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو سنائی نہیں دیتا لیکن آپ کے برین میں جا رہا ہوتا ہے. اس طرح سے انہوں نے برین کو آپ لوگوں کے برین کو, ہمارے لوگوں کے برین کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے. یعنی امریکہ میں انہوں نے ایک تجربے کی بات کی کہ انہوں نے کہا جی یہ شروع کی باتیں ہیں, ابھی تو وہ چیزیں تبھی پبلک کرتے ہیں جب اسے بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی جو چھٹی ہو چکی ہوتی ہے. ان کا جی انہوں نے کچھ جو سینما ہاؤسز سے اس میں ایک جو سنائی نہیں دیتا تھا کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ ڈال دی کہ ایٹ ڈرنک کوک ایٹ پاپ کارن, اوکے. اور پھر دیکھا گیا کہ وہاں پہ ان دونوں کی فروخت بہت بڑھ گئی. ایکچولی جس طرح سے کوک بکتا ہے اسی طرح سے وہاں پریزیڈنٹ بکتا ہے. ہم لوگ, آپ کبھی غور کر لیں کہ آرام سے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنی رائے کیا حقائق پہ بناتے ہیں. انہوں نے ہمیں ہماری جو سوچ ہے, جس طرح سے ہم سوچتے ہیں, اس سوچ پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اور جو اس سوچ پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے وہ فیصلہ کرتے رہتے ہیں. پھر کس طریقے سے چیزیں آتی ہیں, آئی کین جسٹ گیس. جو ان کی میں نے بھی چیزیں وہیں سے پڑھی ہیں نا, ہمارا جو پبلک ریلیشنز کا نالج ہے, میڈیا کا نالج ہے, انڈسٹری کا نالج, میڈیا سب نالج ہے, یہ تو ویسٹ سے آئے ہیں. اور اب وہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایسے نہیں ہو سکتا. وہاں پہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے کہ یعنی بات کریں میڈیا پہ, لوگوں کے متعلق بات کریں تو آپ کو مسئلہ, بہت سے چینلز کے خلاف جو وہاں چلتے تھے کارروائی ہوئی, وہ چل ہی نہیں سکے وہاں. وہ رسپانسبلٹی کو پہلی بات کر, میں آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی تصویر نہیں بنا سکتا. آپ بیٹھی ہیں نا, تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں روبا آپ کی تصویر بنا لوں. میں اگر آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی تصویر بناتا ہوں تو مجھے آپ کورٹ میں لے جا سکتی ہیں, پولیس کیس بنا سکتی ہیں. اب آ رہا ہے پاکستان بھی اس طرف آ رہا ہے. بالکل. لاسٹلی جاننا چاہوں گی کوئی سولوشن ہے آپ کی نظر میں ان سب چیزوں سے بچنے کا؟ کس چیزوں کے بچنے سے؟ جیسے یہ ہم لوگوں کی ہماری سوچ بھی کنٹرول میں ہے, مطلب ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کیا خریدنا ہے. جیسے ہمیں سوشل میڈیا پہ اشتہار بھی وہی آ رہا ہوتا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سوچ ہی اصل میں اہم بات ہے. یا پھر میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ایک کتاب ہے مائیکل ایڈورڈ کی, اس نے اپنی کتاب میں کہ لاسٹ ڈیز آف برٹش راج, تو اس میں اس نے اپنی کتاب میں ایک سوال کیا ہے اینڈ پہ جا کے. اس نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ جا رہی ہے, کیوں جا رہی ہے, کون رسپانسبل ہے. اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ رسپانسبل ہے, اس کا نام لارڈ میکالے ہے. کیونکہ لارڈ میکالے نے یہاں یونیورسٹیز بنائی. اس کو غلط سمجھا کہ ہم جب بنائیں گے انگریزی لوگ پڑھیں گے تو کالے انگریز بن جائیں گے. اس نے کہا نہیں, جب آپ لوگوں کو پڑھنا اور بولنا سکھا دیتے ہیں اور سوچنا سکھا دیتے ہیں, وہ کیا پڑھیں گے کیا سوچیں گے, آپ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. کوئی سسٹم بن ہی نہیں سکتا. سو اونلی سولوشن از ایجوکیشن. ایجوکیشن. اوکے, تھینک یو سو مچ. ہم مزید بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. یقیناً جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ہماری جو سوچ کی آزادی ہے, جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی ہم کسی طرح سے بھی آزاد نہیں ہوں گے. تو یہ کبھی حقیقی آزادی کا نعرہ ہو یا پھر جو ہے وہ امریکہ کی غلامی سے آزادی کا نعرہ ہو, یہ سب آپ کی سوچ کی آزادی کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.